یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے جو حجۃ الوداع کے بھی بعد کا خطبہ ہے. اس کے جسٹ 2.5 سے 3 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. یعنی یہ سپر سیڈ کرنے والا ہے حجۃ الوداع کے خطبے کو بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے واپس آ رہے تھے. 18 ذوالحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا. مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ, صحیح مسلم کا میں نے حوالہ دے دیا, اہل تشیع کے ہاں بھی حدیث موجود ہے, غدیر خم کی حدیث. تو اسے غدیر خم کیونکہ وہ خم نامی گاؤں تھا, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ اس کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور زید ابن ارقم کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. اور امت نے چھوڑ دی کتاب. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. یہ ہے اللہ کی رسی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں. میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. لیکن امت نہیں ڈری. 3 دفعہ آپ نے فرمایا. آپ کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی امت آپ کی وفات کے بعد اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی. بہرحال جو المستدرک للحاکم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 318, وہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا, ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت. وہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے, اس میں پکڑنے کا حکم فرمایا گیا. یہاں پر پکڑنے کا کتاب اللہ کا حکم اور اہل بیت کے احترام کا, ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا گیا. یہی حدیث باقی بکس میں اس سے بھی آگے چلتی ہے. صحیح مسلم میں تو یہاں تک ہے. باقی بکس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جامعہ ترمذی میں 3713, مسند امام احمد میں 19321, امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں 1158 اور سنن نسائی الکبریٰ میں 8478 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے معاملے میں, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ کے سامنے یوں بلند کیا اور کہا کہ اے میرے صحابہ, کیا قرآن کی یہ آیت النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں یا رسول اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس آیت کے تحت تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو؟ سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں. پھر آپ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, پھر جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور اسی حال میں پھر آپ نے کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب, جگری یار. ہم اپنے علماء کو بھی کہتے ہیں نا مولانا. سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں آیا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے اللہ اور جبرائیل اور فرشتے اور ایمان والے. دلی محبوب, اولا, مولا, یہ تمام الفاظ. تو جو مجھ سے جگری یاری رکھتا ہے وہ علی سے بھی جگری یاری رکھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا. بھائیو, غدیر خم کی حدیث میں بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ حجۃ الوداع پہ کیوں نہیں دیا؟ وہ روایتیں آتی ہیں وہ ضعیف ہیں, اصول محدثین. غدیر خم پہ کیوں دیا؟ اس کی ٹیکنیکل ریزن سمجھیں. غدیر خم پہ صرف اہل مدینہ اور اہل شام رہ گئے تھے, اور یہی بدبخت شامی مولا علی کے خلاف صفین میں کھڑے ہوئے
اور یہی وہ اہل مدینہ تھے جنہوں نے اہل مدینہ کو لوٹنا تھا. واقعہ حرہ میں یزید نے جو قتل عام کروایا مولا حسین کی شہادت کے بعد, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرٹیکولر اہل شام اور اہل مدینہ کو ڈرایا تھا. انہوں نے بعد میں انہوں نے کام پانا سی جنہوں کہندے نے, آپ نے کہا تسی بندے دے پتر بن جائیو بھائی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ انصار کی محبت ایمان کا حصہ ہے, اور انصار کی اولاد ذبح کر دی گئی. انہی لوگوں نے ذبح کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کو ڈرا دیا تھا کہ خدا کے لیے آپ یہ کام نہ کرنا. لیکن امت باز نہیں آئی اور اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا, وہ انشاءاللہ تعالی آ بھی جائے گا. لہٰذا میں یہاں پر ایک بات کلیئر کر دوں, جن لوگوں نے بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا علی علیہ السلام کو دکھ دیے, چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں, حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ ہوں, یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہوں, ہم ان سب کو غلطی پر مانتے ہیں, مولا علی کے ساتھ ہیں ہم. لیکن 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 نہ تو ہم ان کی غلطیوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں, اور نہ ہی اس بنیاد پر ان پر لعنت کے قائل ہیں. ان پر لعنت کرنا انہی کی جاری کردہ غلط ٹرینڈ کو جاری کرنا ہے. وہ آگے آپ کو پتا چل جائے گا صحابہ کو ممبروں پر لعنت شروع کس نے کروائی. لہٰذا ہم کسی بھی صحابی کے حق میں, چاہے وہ امیر معاویہ ہوں, چاہے وہ عمر ابن عاص ہوں یا مغیرہ ابن شعبہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین, لعنت کے قائل نہیں. غلطی سو بسم اللہ, غلطی تو قرآن پاک میں حضرت آدم سے زیادہ مرتبہ کس کے 7 دفعہ غلطی بیان ہوئی ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی صحابہ ہی تھے, ان کی اللہ نے غلطی بیان کی. غلطی کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا, ورنہ کیا اللہ تعالیٰ خود یہ کر رہا ہے؟ نہیں. اس سے ہوتا ہے جیسے سورۃ الاعراف میں آیا کہ ہم نے قصہ اور آدم اس لیے ابلیس کا بیان کیا تاکہ اے اولاد آدم, جس طرح تمہارے باپ کو ورگلا دیا تھا شیطان نے, تمہیں کہیں ورگلا نہ دے. تو اگر حضرت آدم کی غلطی کا بیان کوئی گستاخی نہیں ہے, تو ان لوگوں کی غلطیوں کا بیان بھی محدثین نے گستاخی نہیں سمجھا. لہٰذا یہ کتابوں میں انہوں نے احادیث لکھی. یہ معاملہ شروع سے کلیئر کر لیں. احترام اپنی جگہ ہے, غلطی غلطی ہے. لیکن دوسری طرف جن لوگوں نے مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو جو ہے وہ ناحق قتل کیا, ان کو تو 1% بھی گنجائش نہیں دی جا سکتی. ان میں سے کوئی بھی صحابی نہیں ہے. ہاں صحابہ کی اولاد ضرور ہے, تو صحابہ کی اولاد کیا نوح علیہ السلام کے بیٹا قرآن میں آیا وہ کافر تھا, تو اس کی وجہ سے نوح علیہ السلام کو تو برا نہیں کہا جا سکتا. حضرت حسین کے جو قتل کرنے والا لشکر تھا عمر ابن سعد, وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا, اور سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ. اور صحیح مسلم سے میں حدیث پڑھوں گا, یہ وہ شخص ہے جو حضرت امیر معاویہ کے منہ پہ کہتا تھا تم مجھے کہتے ہو کہ علی کو گالیاں نکالو, اللہ کی قسم تم میرے سر پہ آرا بھی رکھ دو, میں تب بھی علی کو کبھی گالیاں نہیں نکالوں گا. وہ آگے میں انشاءاللہ حدیثیں صحیح مسلم سے اور سنن نسائی سے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. تو امام حسین علیہ السلام کی کوشش اور جد و جہد پر ڈسکس کرنے کو اسی لیے دبایا جاتا تھا کہ اس میں پھر اور لوگوں کے بھی نام آئیں گے. اور میں نے بتایا امام غزالی جیسی شخصیت کہہ رہی ہیں کہ جی واقعہ کربلا نہ بیان کرو, حرام ہے, بڑوں بڑوں کے نام آئیں گے. لہٰذا یہاں پر میں انصاف کا تقاضا سمجھتا ہوں. مولانا مودودی رحمہ اللہ, ان کی علمی غلطیاں اپنی جگہ, لیکن انہوں نے جو خلافت اور ملوکیت کتاب لکھ کر امت کی خدمت کی ہے. لوگ پراپوگنڈا ضرور کرتے ہیں, جیسے کوئی توحید کی بات کرے اس میں کہتے ہیں وہابی ہو گیا, ٹھیک ہے, گستاخ رسول ہے. اور کسی تسی اہل حدیث کو لا کے بہت پتہ لگے گا کہ اصل محب رسول ہے کون. انہوں نے سب نال بگاڑ لی ہے, انہوں نے تو سب سے بگاڑ لی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, تو یہ کیا گستاخ رسول ہے؟ تو اس طرح پراپوگنڈا کیا جاتا ہے. تو مولانا مودودی کے خلاف کیا گیا جی ایک مودودی تے 100 یہودی, ٹھیک ہے, میں کہنا بالکل ایک مودودی 100 یہودی مولویاں تے پاری ہے. تو آڈے مولویاں دا کردار, آپ کے مولویوں کا, علماء کا کردار یہودیوں والا ہے. جیسے علماء یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چھپاتے تھے جو تورات میں تھی, آپ کے علماء نے بھی چھپائیں. تو مولانا مودودی 100 یہودیوں پر غالب ہوئے, ان کے 100 مولویوں پر, اور وہ حق بات اپنی طرف سے نہیں, بخاری سے, مسلم سے اور اہل سنت کی تاریخ سے بتائی. اور اس کے حضرت حسین کا اس وقت کے حاکم کے خلاف اٹھنا. لیکن بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ بات پیچھے سے شروع نہ کریں. یہ یزید کوئی آسمان سے تخت پہ نازل ہو کے بیٹھ نہیں گیا تھا, ایک پورا سسٹم تھا جو بگڑا, اس کا نمائندہ بن کر یزید آیا. یزید کوئی بچپن سے کوئی اس اعتبار سے نہیں تھا معاملہ کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اسی کام کے لیے, نہیں, اس سے پہلے ہی معاملہ بگڑ چکا تھا. وہ اب انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا. پہلی سچویشن, پہلی صورتحال کہ اگر کسی خلیفہ کی خلافت
यूनानिमसली मुसलमान एग्रीड करके कायम कर लें, तो ऐसे खलीफा के खिलाफ खुरूज करना बिदअत कुबरा और हराम कतई है। कुरान हकीम की रोशनी में भी और बुखारी और मुस्लिम की दर्जनों अहादीस इसको सपोर्ट करती हैं। और सही मुस्लिम में पूरा चैप्टर है किताबुल इमारा, अमारा यानी अमारत का बयान, हुक्मरानों के साथ कैसा सलूक करना है। अगर कोई खलीफा राशिद है, सही खिलाफत उसकी मुसलमानों के मशवरे से तलवार के जोर पर धौंस के साथ कायम नहीं हुई, तो उसके खिलाफ खुरूज करना हराम मुतलक और बिदअत कुबरा है। इससे बड़ी कोई उम्मत में बिदअत ही नहीं है। अब यह खिलाफत राशिदा की नुमाइंदा मिसाल क्या है? वो 30 साल। सुनन नबी दाऊद में 4646, जामिया तिरमिजी में 2226 और मुस्नद इमाम अहमद में 18430 नंबर हदीस जिल्द 4 सफा 273 पे मौजूद है। इन सारी अहादीस का लुब्बे लबाब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा 30 साल तक रहेगी। कितने साल? 30 साल। यह गैबी खबर है। लोग कहते हैं ये हदीसें छुपाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो नबूवत को जस्टिफाई करती हैं ये हदीसें कि यार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात के 30 साल बाद के वाकयात बता रहे हैं और एग्जैक्ट उसी तरह पूरे हो रहे हैं। ये तो मुहद्दिसीन हुजूर की गैबी खबरों में नबूवत अलामात नबूवत वाले चैप्टर में हदीसें लेकर आए हैं और ये कहते हैं छुपाओ। ये तो बताने के लिए थी, छुपाने के लिए होती तो अलामात नबूवत में क्यों आती कि देखो हमारे नबी वो हैं जिन्होंने 30 साल 40 साल 50 साल बाद तक के वाकयात टाइनीज डिटेल तक बता दिए। ये नबी बता सकता है जिसके पास अल्लाह की तरफ से गैबी खबर आती है। तो फरमाया 30 साल तक खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा रहेगी। हवाला मैं दे चुका। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके बाद काट खाने वाली मलूकियत का दौर शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद जाबिर हुक्मरानों का दौर शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद अल्टीमेटली खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा कायम होगी, यानी कुर्ब क़यामत में इमाम मोहम्मद महदी की जो अबू दाऊद में और मुस्नद अहमद में अहादीस मौजूद हैं कि उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक कि मेरी फातिमा बेटी की औलाद में से मेरे ही नाम पर, जिसका नाम मेरे नाम पर, जिसकी मां का नाम मेरी मां के नाम पर, जिसके बाप का नाम मेरे बाप का नाम पर होगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला महदी ना पैदा हो जाए जो पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देगा। तो ये अल्लाह ताला का वादा है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल काफिरून। वही अल्लाह है जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल हुदा और दीन हक के साथ मबूस किया ताकि इस दीन को सारे अदियान पर गालिब कर दे, चाहे काफिर इस बात का बुरा माने। ये दीन सुपरसीड करना है। अभी तक ऐसा वक्त नहीं आया लेकिन कुर्बे क़यामत में आएगा और उसकी निशानियां, अब इस्लाम की नशत सानिया का आगाज हो चुका है। खिलाफत राशिदा खत्म हुई, फिर काट खाने वाली मुलूकियत का दौर तकरीबन हम पर 700-800 साल तक रहा, फिर 300-400 साल तक जाबिर हुक्मरान मुसल्लत हो गए, यानी कलोनियल पावर्स। कहीं पर फ्रेंच आ गए, कहीं पर ये अंग्रेज आ गए और उन्होंने आके कब्जा किया और ये फिर 20वीं सदी के अंदर इनका गलबा टूटा और अब खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा की बातें दोबारा, ये आखिरी पीरियड है इस उम्मत का जो शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी हैं हजरत सफीना, इसी हदीस में आता है कि वो अपने शागिर्द को कहते हैं कि गिन फिर, अब मैं तुझे 30 साल पूरे करके बताता हूं। अबू बकर के 2 साल, उमर के 10 साल, उस्मान के 12 साल और अली के 6 साल, ये है खिलाफत राशिदा। अच्छा, जब ये उन्होंने हदीस बयान की तो उनका शागिर्द कहता है, चूंकि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, उसने कहा कि ये हजरत अमीर मुआविया की जो पार्टी है बनु उमैया बनु जुर्का, ये कहते हैं कि अली अलैहिस्सलाम तो खलीफा ही नहीं है। यहां पर इमाम दाऊद ने लिखा अली अलैहिस्सलाम 4646। तो हजरत सफीना हुजूर के जो गुलाम थे उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा ये कहते हैं अली खलीफा नहीं है, और तिरमिज़ी में अल्फाज है ये कहते हैं अली खलीफा नहीं, खलीफा तो ये है। तो उन्होंने कहा ये इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि ये झूठ इनकी पीठ से निकला है जहां से हवा खारिज करते हैं। इतनी गंदी बात इन्होंने की है। हक तो यह है कि बनु उमैया की अपनी हुकूमत शरीर तरीन बादशाहत है, काट खाने वाली मलूकियत हुजूर ने फरमाया और हजरत सफीना ने मोहर लगा दी। हजरत सफीना ने यजीद का जमाना नहीं पाया, उससे भी 15 साल पहले फौत हो गए। बनु उमैया की हुकूमत को कहा शरीर तरीन बादशाहत और मामला बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो खिलाफत राशिदा 30 साल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है जिसके तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि खिलाफत राशिदा जब कायम होगी तो उस वक्त के खलीफा का साथ देना है। वो सुनन नबी दाऊद में 4607,
ترمذی میں 2676, ابن ماجہ میں 43 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک بڑا بلیغ خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کنکلوڈنگ باتیں کی, اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہر آنکھ اشک بار تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا, دیکھنا جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا. اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازمی ہے, ان کو پکڑ لینا. اور دیکھنا دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ دوزخ میں لے جانے والی ہے. سنن نسائی میں یہ آخری الفاظ ہیں, ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے خلاف خروج کرنے والوں کو کیا کہا؟ بدعتی. سب سے بڑی بدعت خلیفہ راشد کے خلاف خروج کرنا ہے, یہ حرام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا. اور خلیفہ راشد کون ہیں وہ 4 بتا دیے میں نے حدیث کی روشنی میں. تو اب چاہے مخالفین ابو بکر ہوں, مخالفین عمر ہوں, مخالفین عثمان ہوں, یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین ہوں, چونکہ یہ خلفائے راشدین تھے, ان کے خلاف کھڑا ہونا بدعت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ بدعتوں سے بچنا, اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. تو یہ حدیث آ کر کوئی پنکچر نہیں ہو جاتی حضرت عثمان پہ, حضرت علی تک چلتی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 60 ہجری میں ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد. وفات سے 4 سال پہلے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے لیے بھی بیعت لینا شروع کر دی, ایک وقت میں 2 خلیفوں کی بیعت. جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4799 کہ اگر ایک خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے خلیفہ کی بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو. وہ تو واجب القتل ہو چکا تھا, ایک وقت میں 2 خلیفوں کی بیعت تو نہیں ہو سکتی. اور یہ کوئی تاریخی روایت نہیں ہے, تلوار کے زور پر پوری دھونس کے ساتھ بیعت لی گئی. کہتے ہیں جی وہ صحابہ نے بیعت کر لی تھی, یہ کر لیا تھا, وہ اب آپ کو میں پول کھول کے بتاتا ہوں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4827 نمبر حدیث. یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا, بیعت دل سے ماننے کا نام ہے, زبردستی نہیں ہو سکتی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سعد ابن عبادہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی, اس کے بعد حضرت عمر کی بھی نہیں کی. لیکن ابو بکر عمر نے کیا تلوار رکھی ان کے اوپر کہ بیعت کرو؟ ٹھیک ہے, اختلاف رائے نہیں کرنی نہ کرو. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت علی نے 6 مہینے تک ابو بکر کی بیعت نہیں کی. تو کیا معاذ اللہ ابو بکر نے ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی کی؟ بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے بعد میں معافی بھی مانگی. حضرت علی کا یہی اعتراض تھا کہ آپ نے اہل بیت کو مشورے میں شامل نہیں کیا. حضرت ابو بکر صدیق زاروں کے تار رو پڑے. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, اور میں نے اس پہ 2.25 گھنٹے کی گفتگو کی ہے. وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ, مسئلہ نمبر 55B کے نام سے, لہذا میں آج اس کو ایڈریس نہیں کروں گا. بخاری کی حدیث 4827, سورۃ الاحقاف کی تفسیر والے چیپٹر میں امام بخاری نے امت کو انجیکشن لگا دیا کہ پتہ چل جائے کہ ہوا کیا تھا امت کے ساتھ. محدثین کی یہ بہت بڑی خدمات ہیں کہ انہوں نے حق نہیں چھپایا, کیونکہ سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ جو حق چھپاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے کہ جو لوگ دنیا میں حق چھپاتے ہیں قیامت والے دن اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ ان کے منہ میں آگ کی لگامیں ہوں گی کہ یہ حق بات نہیں بتاتے تھے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. یہ کہتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو ہمارے نبی کی نبوت کی غیب کی خبریں ہیں کہ کیا ہونے والا تھا امت کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں یہ خبریں کہ آپ نے مستقبل کی باتیں پہلے ہی امت کو بتا دی. 4827 صحیح بخاری, سورۃ الاحقاف کا چیپٹر, کتاب التفسیر چیپٹر صحیح بخاری میں. مروان بن حکم کو مکے اور مدینے کا گورنر بنایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. مسجد نبوی میں اس نے روضہ شریف کے بالکل پاس منبر رسول پر خطبہ دینا شروع کیا. اور یہ وہ مروان ہے جو منبر رسول پر روضہ شریف کے پاس یہ لعنت کرتا تھا, علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. میں آپ کو حوالے دے چکا, اور مجھے حدیث ابھی میرے ایمان کا تقاضا ہے ذہن میں چلتے چلتے آ گئی.
6229 نمبر حدیث صحیح مسلم میں، اور صحیح بخاری میں بھی 3703 نمبر حدیث ہے حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں۔ اسی مروان بن حکم نے کسی کو وہاں پر نامزد کیا تو اس نے حضرت سال ابن سعد السعدی کو بلایا۔ حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں، بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، اور کہا کہ آپ منبر پر آ کر ایک دفعہ مولا علی پر لعنت بھیجیں۔ لعنت کے الفاظ ہیں مسلم میں۔ تو سال ابن سعد السعدی جو پہلے 10 مسلمانوں میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی پہ لعنت کروں منبر پہ آ کے؟ ان کا اچھا تم یہ کہہ دو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت۔ بولے اعوذ باللہ۔ ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا، حضرت علی کی یہ کنیت تھی۔ تو اس نے کہا چلو تم کوڈ ورڈ میں بات کر دو، کہہ دو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت، مٹی والے پہ۔ اور یہ حقارت سے بنو امیہ ابو تراب کہتے تھے۔ حضرت سال ابن سعد نے کہہ مارا، انہوں نے کہا واہ واہ، اوے مولا علی تو ابو تراب نام سے اتنا خوش ہوتے تھے، کسی اور نام سے اتنا خوش نہیں ہوتے تھے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت۔ پھر وہ ذرا ٹھنڈے پڑے، انہوں نے کہا میں کبھی بھی مولا علی کو گالی نہیں نکالوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا بتائیے ابو تراب نام کیسے پڑا حضرت علی کا؟ انہوں نے کہا سنو پھر۔ ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان چپکلش ہو گئی، میاں بیوی تھے۔ حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے، مسجد نبوی میں جا کر لیٹ گئے زمین کے اوپر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا فاطمہ کدھر ہے علی؟ ان کا یا رسول اللہ ناراض ہو کے چلے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو کہ جا کر ڈھونڈ کر لاؤ۔ وہ ڈھونڈنے گئے تو حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، حضور کو آ کے بتایا، حضور خود تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اٹھایا، اپنے مبارک ہاتھوں سے جسم سے مٹی صاف کی اور کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ۔ اس دن سے حضرت علی اپنے آپ کو ابو تراب کہتے تھے، حالانکہ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی۔ صحابہ آپ کو ابو الحسن کہتے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے ابو تراب کو۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ کو بلیوں والا ابو ہریرہ، نام تو ان کا عبد الرحمن تھا، وہ بلیوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، اپنے وہ کرتے کی آستین میں ڈالتے تھے، حضور نے کہہ دیا ابو ہریرہ نام مشہور ہو گیا۔ تو اس طریقے سے ابو تراب ان کا نام پڑ گیا۔ انہوں نے کہا مولا علی تو اس نام سے خوش ہوتے تھے، اور آج تم مجھے کہتے ہو کہ میں ان پر لعنت کروں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ بہرحال یہی مروان بن حکم، اس کو حضرت میر معاویہ نے گورنر بنا دیا تھا۔ اسی خبیث کی وجہ سے حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، اسی نے وہ جعلی مہر لگائی تھی جس کی وجہ سے ایک حضرت عثمان کے خلاف جو ہے وہ تحریک برپا ہو گئی۔ اس کو گورنر لگایا۔ صحیح بخاری 4827۔ اس نے خطبہ پڑھا مسجد نبوی میں اور کہا کہ یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی ہے، یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کون سا خطبہ ہو رہا ہے کہ یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی ہے؟ اور پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی اچھی بات سجھائی ہے۔ وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں۔ ادھر ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں نا امت کے وسیع تر مفاد میں، پاکستان کے وسیع تر مفاد میں۔ اچھا، وہاں پر حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا، عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عائشہ کا بھائی، اور امام بخاری نے نقل نہیں کیا کہ اس نے کیا کہا۔ انہوں نے کوئی چوبے والی گل کی تھی، او میں گل دسنا کیڑی ہے۔ اس نے ایک بات کی، انہوں نے صحابی تھے وہ، اور مروان تڑپ اٹھا۔ اس نے کہا پکڑو اس ابو بکر کے بیٹے کو، ایسی کی تیسی یہ لوگ حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں، کلمہ حق بلند کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے بھاگ کے حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے۔ حضرت عائشہ اسی مسجد نبوی کے ساتھ حجرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس، وہاں جا کر پناہ لی۔ تو مروان پھر بھی اس کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا، باہر سے حضرت ابو بکر کی اولاد کے بارے میں اس نے الفاظ استعمال کیے۔ تو عبد الرحمن بن ابی بکر وہی ہے نا جس کے بارے میں قرآن میں سورۃ الاحقاف میں آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ کافر کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ تم مجھے کہتے ہو کہ مرنے کے بعد مٹی سے دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، یہ جھوٹے وعدے تم مجھے دیتے ہو۔ ابو بکر کے بیٹے یہ تیرے بارے میں آیت ہے، تو ہے وہ کافر، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ۔ حضرت عائشہ سے نہ رہا گیا، انہوں نے کہا اسکت، خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے میری شان میں جو اللہ نے سورہ نور میں اعلان برات کیا تھا، مجھ پر تہمت لگی تھی، تو آج آل ابی بکر کے بارے میں یہ بات کرتا ہے۔ یہ تو تھی بخاری میں۔ اب اس کی حدیث کا ترک المستدرک للحاکم میں 8483، سنن نسائی الکبریٰ میں 11491، اور تفسیر ابن کثیر میں اسی جگہ پر امام ابن کثیر یہ سارے طرق لے کر آئے، اور فتح الباری میں
صحیح بخاری 4827 کی شرح جو فتح الباری ابن حجر اسقلانی نے لکھی، انہوں نے یہ سارے طرق نقل کیے کہ وہ کہا کیا تھا جب اس نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنی اولاد کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو ساتھ اس نے کہا جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ بنایا تھا۔ تکو ذرا، کدھر ابو بکر؟ حضرت عمر کوئی حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے؟ حضرت ابو بکر کے تو 2 بیٹے جوان تھے، محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر۔ تو عبد الرحمن بن ابی بکر وہیں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اور تو سیدھی طرح کیوں نہیں کہتا تیرا امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان کیسر و کسرا کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے، ابو بکر اور عمر کی سنت نہیں۔ ابو بکر اور عمر نے اپنی اولاد کو نہیں نوازا اور تیرا امیر المومنین اپنی اولاد کو نوازنا چاہتا ہے۔ ابو بکر کا بیٹا تھا، جینز ابو بکر کے تھے۔ جوش میں انہوں نے جب یہ کلاس لی، پھر انہوں نے کہا پڑھو انہوں، بول رہا ہے اے گل ہوئی سی، پھر وہ چھپ گئے اور یہاں پر حضرت عائشہ نے پھر اس کو چپ کروایا مروان کو، اور ساتھ ایک بات کہی جو اس حدیث میں موجود ہے، اور کہا مروان تو ابو بکر کی اولاد کے بارے میں بکواس کرتا ہے، تیرے باپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حکم پر لعنت، حکم کی اولاد پر لعنت، تو اسی حکم کا بیٹا ہے مروان بن حکم، تو اپنے باپ کی پشت میں تھا جب اللہ کے نبی تجھ پر لعنت کر کے گئے تھے۔ یہ حضور کی غیبی خبریں الحمدللہ۔ اور ایک اور غیبی خبر سنیں، مسند ابی یعلا میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6461، جسے شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر علیزئی صاحب بھی ٹھیک کہتے ہیں، کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ کے منبر پر بنو حکم، یہی مروان بن حکم اور اس کی اولاد، اچھل کود رہے ہیں، تو حضور بڑے غصے کی حالت میں گھر سے باہر نکلے اور آپ نے کہا کہ میں نے بنو حکم کی اولاد کو اپنے ممبروں پر بندروں کی طرح اچھلتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی میرے بعد یہ میرے ممبروں پر آ کر بیٹھیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس خواب دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن زندہ رہے، چند دن پہلے آپ نے خواب دیکھا، آپ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، آپ اتنے غمگین ہوئے کہ یہ مستقبل میں ہونا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے ہی اس حوالے سے خبردار کر دیا۔ اور صحیح بخاری میں 3605 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کی بربادی قریش کے چند نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میں ہوگی، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اگر چاہوں ان لڑکوں کے نام، ان کے قبیلوں کے نام، ان کے ماں باپ کے نام بھی بتا دوں، حضور مجھے بتا کر گئے تھے۔ بلکہ صحیح بخاری میں 120 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اسی کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پیالے لیے، ایک تو میں نے تمہیں بتا دیا جو حدیثیں بیان کرتا ہوں، اور ایک چیز ایسی ہے جو تمہیں بتا دوں تم میری گردن کاٹ دو۔ کیوں؟ بنو امیہ حکومت میں تھے، انہی لڑکوں کے نام تو حضور بتا کے گئے تھے، انہوں نے امت کا جنازہ نکالنا ہے، تو تم میری گردن مار دو۔ یہ جو بات صوفی کہتے ہیں جی وہ علم لدنی تھا، وہ علم لدنی نہیں تھا، وہ ان لوگوں کے نام تھے۔ اگر علم لدنی ہوتا تو سلاسل، چشتیہ، قادریہ اور سروردیہ میں ابو ہریرہ بھی کہیں پر ہوتے، وہ تو ہے ہی نہیں ہے کہیں، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح حذیفہ ابن یمان کو منافقین کے نام بتائے، حضرت ابو ہریرہ کو بنو امیہ اور بنو حکم کے ان لونڈوں کے نام، ان لڑکوں کے نام بتائے جنہوں نے امت کا بیڑا غرق کرنا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ ڈرتے تھے، اور یہی تمام محدثین نے بخاری کی حدیث 3605 اور 120 کے اندر خود ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا۔ اور علم لدنی پہ میرا لیکچر ہے 55A، اگر کسی کو شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو ابن حجر اسقلانی نے پھر کئی طرق جمع کیے کہ حضرت ابو ہریرہ پھر دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے 60 ہجری تک باقی نہ رکھنا اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے پہلے موت دے دینا۔ 60 ہجری میں حضرت میر معاویہ فوت ہوئے اور یزید تخت نشین ہوا، اور 61 ہجری میں ایگزیکٹ 50 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے واقعہ کربلا ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے یا اللہ مجھے موت دے دینا۔ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ فوت ہوئے، انہوں نے وہ 60 ہجری والا زمانہ نہیں پایا۔ یہ سارے طرق ابن حجر اسقلانی نے نقل کیے انہی حدیث کے تحت، بلکہ مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3716 اور مسند احمد میں 8302 نمبر حدیث ہے، جلد 2 صفحہ 326 پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 کی دہائی کے آغاز سے اور 60 ہجری میں لڑکوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے 50 سال بعد کا واقعہ بتا رہے ہیں، یہ حضور کی نبوت کی خبر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی۔ یہ کتنی مشہور حدیث ہے، میں ضمناً بیان کر دوں، مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648 نمبر ہے، جلد 1 صفحہ 85 پر۔ حضرت علی کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ زارو قطار رو رہے ہیں، حضرت حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ
میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اب یہ بھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اسے فرات کے کنارے پیاسا ذبح کر دے گی۔ میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا تو میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور پھر جبریل نے یوں ہاتھ مار کر مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی لا کر دکھائی، اور یہ حدیث مولا علی نے نہروان پر، صفین سے فارغ ہو کر جنگ نہروان پر جاتے ہوئے فرات کے کنارے اپنے اصحاب کو سنائی۔ اور پتہ کیا الفاظ ہیں مسند احمد کے؟ حضرت علی جب گھوڑے پر بیٹھے تھے تو جب وہ فرات کے کنارے سے گزرے تو پھر اپنے ساتھیوں کے کہا رک جاؤ ادھر، حضور کی حدیث مجھے یاد آ گئی، اور پھر کہا اصبر یا ابا عبداللہ، یہ حضرت حسین کی کنیت تھی، اے حسین صبر کرنا، اے حسین صبر کرنا۔ ساتھیوں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حسین صبر کرنا؟ پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ میں حضور کے پاس ایک بار گیا، حضور زاروں قطار رو رہے تھے اور آپ کو جبرائیل نے آ کر خبر دی۔ مسند امام احمد جلد 1 صفحہ 85 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648، حضور کو ایک ایک خبر اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ یہ بھائیوں بہت بڑا واقعہ تھا، حسین نو کویا جے جان نہیں جے چھٹنی، اس امت دے ہوتے جنی بڑی مصیبت پئی ہے اسی وجہ نال پئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت کی خبر ہے، اس کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ ہم فخریہ بتائیں گے ہمارے نبی نے اپنی وفات کے 50 سال بعد کا واقعہ بتا دیا، یہ ہمارے نبی کی نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے غیبی خبریں ان کے پاس آتی تھی۔ الحمدللہ بھائیو، یزید کے گورنروں میں خبیث ترین گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد۔ اب اس کے اوپر میں بیان کروں صرف عبید اللہ ابن زیاد کس طریقے سے میدان عمل میں اترا تو یہ پورا 1 گھنٹے کا چیپٹر ہے، میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ اسی کے بارے میں صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے حضرت حسین کے چیپٹر میں، اور یہ وہ حدیث ہے جس میں امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا ہے، حسین علیہ السلام۔ بخاری 3748 کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا گیا، اور وہ خبیث چھڑیاں مارنے لگا حضرت حسین کی طرف اور ان کے حسن پہ کلام کرنے لگا۔ انس ابن مالک حضور کے خادم وہاں تھے، تڑپ اٹھے اور کہا عبید اللہ ابن زیاد ہوش کر، اللہ کی قسم رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے۔ اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ میں نے، تو چھڑیاں مار رہا ہے، میں نے ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان ہونٹوں کے اوپر چھڑیاں مار رہا ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ عبید اللہ ابن زیاد اتنا خبیث گورنر تھا، اس کی میں 2 مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں 4733، عائذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی عیادت کرنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد آیا۔ یہ یزید کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا، جس طرح حضرت معاویہ کے دور میں گورنر تھے مغیرہ ابن شعبہ، اور بعد میں عبید اللہ ابن زیاد کا باپ ابن زیاد۔ اس طریقے سے یزید نے اس کو گورنر بنایا، کیونکہ اس سے پہلے گورنر تھے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ حضرت حسین کے خلاف کوئی ایکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کیونکہ صحابی تھے، ڈرتے تھے۔ ان کو ہٹا کے پھر یزید نے ان کو گورنر لگایا، اس کو عبید اللہ ابن زیاد کو۔ تو عائذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آیا، صحیح مسلم 4733۔ تو عائذ بن عمر نے کہا عبید اللہ ابن زیاد، اگر مجھے یہ یقین ہوتا نا کہ میں اس بیماری سے زندہ بچ جاؤں گا تو میں تجھ سے کبھی حدیث نہ بیان کرتا، تیرے فتنے سے بچنے کے لیے تو مجھے قتل کروا دیتا۔ اب مجھے یقین ہے کہ میں بچنے والا نہیں، لہذا میرا سارا خوف ختم۔ حسین نہیں روزانہ ماما جمنیاں، موت کے قریب انہوں نے حدیث بیان کی۔ عائذ بن عمر نے کہا عبید اللہ ابن زیاد، میں نے حضور سے ایک حدیث سنی ہے، سن لے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چرواہا وہ ہے جو ظالم بادشاہ ہو۔ جیسے بکریوں کو لے کے چلنے والا چرواہا ہوتا ہے نا، تو سب سے بدترین چرواہا وہ ہے جو ظالم ہو اور بادشاہ ہو، جو رعایا پبلک ہے اس کی رعیت ہے۔ اور دوسرے طرق میں صحیح مسلم کے آتا ہے کہ ایسے شخص پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے جو ظالم بادشاہ ہو، جنت حرام کر دی ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو کہا بیٹا یہ حدیث میں نے تجھ سے اس لیے بیان کی کہ بیٹا ذرا احتیاط کرنا، یہ بھی نہیں کہا تو ظلم کرتا ہے، کوڈ ورڈ میں بات کی، لیکن وہ خبیث کہتا ہے اوے محمد کے صحابہ کے بھوسے،
صحیح مسلم 4733. اب پتہ چلا صحابہ کے گستاخ کون ہے؟ بنو امیہ. یہ ان کی بدعت ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں جی شیعہ کو روکے ہوں. میں کہ شیعہ نو کتنے روکیے تے؟ بنو امیہ دی پارٹی ہے. اے تے حضرت میر معاویہ دی پارٹی ہے. انہوں کتھوں روکیے؟ علی دی پارٹی تے کام نہیں کر دی. انہوں دسو خدا دے واسطے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ مولا علی کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے, یہ امیر معاویہ کی سنت پہ آپ عمل کر رہے ہیں. آپ فیصلہ کر لو کس پارٹی میں جانا ہے. حق علی کے ساتھ ہے. کتنی حدیثیں ہیں, المستدرک الحاکم میں حدیث ہے, قرآن اور حق علی کے ساتھ ہے قیامت تک کے لیے. وہ آپ نے حدیثیں بخاری مسلم سے بھی سننی. تو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ کہتا ہے تو محمد کے اصحاب کا بھوسا ہے. تو عائذ بن عمر نے کہا عبید اللہ ابن زیاد, محمد کے اصحاب بھی بھوسے تھے, اور بھوسے تو تم لوگ ہو جو بعد میں آئے ہو. وہ ظاہر ان کا ڈر ختم ہو چکا تھا. دوسری مثال سن نبی داؤد 4749. یزید کے اسی گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے ایک صحابی ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلا کر کہا کہ اس صحابی کو پیش کرو میری بارگاہ میں. ہم تو صحابہ کو ملنے کو ترستے ہیں, وہ صحابہ کو اپنے دربار میں بلاتے تھے. ظالم بادشاہ, میں نے اس سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے, تو ان کے قدموں میں حاضر ہو. خیر بلایا, اور مسئلہ میں نے یہ پوچھنا ہے, یہ حوض کوثر والی حدیث ٹھیک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر ہوگا؟ وہ بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں, انا اعطیناک الکوثر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے اس حدیث پہ شک ہے کہ حضور نے واقعی یہ بات کہی ہے, تو میں نے صحابی سے مسئلہ پوچھنا ہے, اس کو میرے دربار میں حاضر کرو. بدماشی دیکھیں. سنن نبی داؤد 4749. تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے تھے. انہوں نے کہا چلو میں حدیث سنانے کے لیے چلا جاتا ہوں. عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے گئے. جیسے ہی صحابی انٹر ہوئے کہندے اے دیکھو موٹے گینڈے نو, موٹا گینڈا محمدی. 3 گالیاں نکالی اس نے اپنے زوم میں. موٹا, ٹھگنا چھوٹے قد والا, محمدی. محمدی گالی ہے. ابو برزہ تڑپ اٹھے. انہوں نے کہا مجھے زندگی نے یہ دن بھی دکھانے تھے کہ محمد کی نسبت میرے لیے آر ہو جاتی کہ مجھے تو کہہ رہا ہے دیکھو اس ٹھگنے کو, موٹے محمدی کو. اب اس سے پتا چلا کہ محمدی کہلوانا ٹھیک ہے. یہ اکثر جب ہم حنفیوں کو کہتے ہیں نا, حنفی نہیں محمدی کہلائیں, کہتے ہیں ثبوت یہ ابو داؤد میں ہے محمدی. اصحاب محمد اپنے آپ کو فخریہ محمدی کہتے تھے. الحمدللہ. پھر کہنا نہیں حضور گرم کیوں ہوندے ہو, ٹھنڈے ہو جاؤ. نہیں تسی بڑے چنگے بندے ہو, دسو یہ والی بات کہ یہ آپ حوض کوثر والی حدیث. انہوں نے کہا ہاں ہے حوض کوثر والی حدیث, اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سنی, اور اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے نہ پلائے جو اس حدیث کو نہیں مانتا. اور وہاں سے غصے کی حالت میں یہ بات کرتے ہوئے نکل گئے. اور بیسیکلی اسے بدعا دے رہے تھے کہ اللہ تجھے نہ حوض کوثر سے پلائے. اور ایسے ہی ہوگا. بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے, میرے حوض کوثر پہ ایسے لوگ آئیں گے جن کو دھتکار دیا جائے گا, اور مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے بدعتیں جاری کی. میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی, ان پر پھٹکار ہو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. اور صحیح بخاری میں موجود ہے. اس میں اولین وہ لوگ مراد ہیں جو حضور کی وفات کے بعد صحابہ اکرام کے خلاف مرتد ہو گئے تھے. یعنی وہ اصحاب جو حضور کی زندگی میں تو صحابی تھے, بعد میں مرتد ہوئے, جیسے منکرین زکات اور حضرت ابوبکر کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ. یہ بیسیکلی اس میں الفاظ ہیں اصحابی اصحابی. میں کہوں گا یا اللہ یہ میرے صحابہ ہیں, میرے صحابہ ہیں. کہا جائے گا یہ آپ کے صحابہ کہاں رہ گئے, آپ کے بعد تو یہ مرتد ہو گئے تھے. اور سن دارمی میں حدیث ہے, جب یہ آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری وفات کے بعد اسی طریقے سے لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے جیسے داخل ہوئے. اس میں میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 96 ان 8 لیکچرز میں. بہرحال یہ بدعت کبریٰ صحابہ کی گستاخی کی. اب ایسی بھیانک صورتحال میں بھائیوں مجھے بتائیں حضرت حسین کیا کرتے؟ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں چاہیے. میں امیر المومنین جن کے نام پر یہ مسجد ہے, سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ صحیح بخاری سے پیش کرنے لگا ہوں. کسی محدث کے فتوے کی ضرورت نہیں, کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں, کسی محقق کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر کا فتویٰ صحیح بخاری 6830. بخاری میں بڑی لمبی حدیث ہے. حضرت عمر کو کسی نے آگے بتایا کہ لوگ, آپ کا آخری حج تھا, اس کے بعد آپ پھر شہید ہو گئے, لوگ آپ کی غیر موجودگی میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے. وہ فلاں کا نام نہیں آیا, لیکن وہ پتہ ہی ہے کہ کون لوگ تھے. تو حضرت عمر نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے بنا لیں گے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر؟ پھر
اور یہ بھی یاد رکھیے گا حضرت ابوبکر نے جب حضرت عمر کو بنایا تھا سارے اصحاب سے مشورہ کیا تھا, خود نہیں انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کی, پورے مشورے کے ساتھ بنے تھے. حضرت عمر نے بھی 6 رکنی کمیٹی بنائی, کسی ایک بندے کو نامزد نہیں کیا, اور اس کمیٹی میں بھی آخر میں حضرت علی اور عثمان بچ گئے تھے, اور وہی پھر ترتیب سے خلفائے راشدین بھی بنے. تو صحیح بخاری 6830 نمبر حدیث. تو حضرت عمر نے پھر بڑا لمبا خطبہ دیا, اس میں آپ نے بڑے غصے کی حالت میں اور کافی باتیں بیان کی. اس میں ایک بات انہوں نے کی, دیکھنا خیال رکھنا کوئی بھی شخص بغیر مسلمانوں کے مشورے کے اور اتفاق رائے کے تم پر مسلط نہ ہو جائے, ورنہ اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. دیکھنا کسی کو زبردستی اپنا حکمران نہ بننے دینا. اور آپ بخاری سن چکے, 4827 تلوار کے زور پر بیعت لی گئی, ایک خلیفہ کی زندگی میں دوسرے خلیفہ کی. کہتے ہیں جی صحابہ متفق ہو گئے تھے, میں ابھی بتاتا ہوں کیسے متفق ہوئے. بھائیو, بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے, جڑا کون بنے, مرد کا بچہ کون بنے؟ حسین, جس کے جینز پروفٹ کے جینز تھے, جن کا خون نبی کا خون تھا, وہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ امت کے رہنما. اور ظاہر رہنما شخصیات ہی سامنے آئیں گی. اور قرآن کا حکم سن لیں, سورۃ المائدہ آیت نمبر 63, لولا ینہاہم الربانیون والاحبار. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو ٹانٹ کرتا ہے, تانا دیتا ہے کہ ان کے جو اللہ والے بنتے پھرتے ہیں اور ان کے جو علماء ہیں, ان کے بزرگ, کیوں نہیں روکتے اپنی پبلک کو ان قولہم الاثم, گناہ کے کاموں سے, واکلہم السحت, اور حرام خوریوں سے. علماء کی ذمہ داری ہے روکے. لبئس ما کانوا یصنعون, کتنے برے کام وہ کرتے ہیں. تو علماء کی ذمہ داری ہے. اور اس وقت امت کے سب سے بڑے عالم کون تھے؟ حسین ابن علی, آن دا بہاف آف پروفٹ, آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ سرکردہ سب سے بڑے وہی تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, کتاب الایمان چیپٹر میں 177 نمبر, کہ بنو امیہ کا گورنر مروان بن حکم, وہی مروان جس نے حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنا, اس نے عید کی نماز سے پہلے ہی خطبہ شروع کر دیا. حالانکہ عید کی نماز میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے, پہلے نماز بعد میں خطبہ. تو بعد میں خطبہ تو لوگ سنتے نہیں تھے, خطبے میں ہوتا تھا علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والے لوگ ایسے تو آڑے تے لعنت, تہاڈی تقریر ہی نہیں سن دے, جمعے دی تے مجبوراً سننے ہیں, عید دی کیوں سنیے؟ تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے. تو انہوں نے نئی بدعت شروع کی کہ عید سے پہلے تقریر شروع کر دی. صحیح مسلم 177. ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا مروان تو اللہ کے نبی کی سنت کو توڑ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بعد میں دیتے تھے, کوئی سنتا ہے سنے, نہیں سنتا نہ سنے, یہ زبردستی تو خطبے سنواتا ہے. تو ابو سعید خدری وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا اللہ اکبر, اس شخص نے حق ادا کر دیا. میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جو شخص برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے, زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے, لیکن دل والا معاملہ ذالک اضعف الایمان, یہ سب سے کم ترین درجہ ایمان کا, کم از کم زبان سے ضرور روکے. یہ وہ آدھی حدیث ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں, برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو. پوری حدیث کیا ہے؟ وہ پول کھولتا ہے, تو آخری حصہ بیان کرتے ہیں, یہ وہ حدیث ہے. تو اس وقت امت کی نمائندہ شخصیات سیدنا حسین, سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر, حضرت علی کا بیٹا, حضرت ابو بکر کا بیٹا, حضرت زبیر کا بیٹا سیدنا ابن زبیر, اور حضرت عبداللہ بن عمر تھے. لیکن عبداللہ بن عمر کا آپ سن چکے, صحیح بخاری 4108 4108 حدیث میں انہوں نے کہا کہ جی میں تو اپنی جان بچانا چاہتا ہوں, میں ان کے سامنے کدھر کھڑا ہوں. تو ان کا تو آپ کو پتا چل گیا, جس میں میں نے کہا تھا ماما روزانہ حسین نہیں جم دیا بھائی. لیکن یہ باقی لوگ, انہوں نے ابن عباس, حضرت عباس کے بیٹے, ان 4 بندوں نے بیعت نہیں کی, نہ ابن زبیر نے, نہ ابن علی یعنی حسین, نہ ابن عباس, اور نہ ابن ابی بکر یعنی عبد الرحمن رضی اللہ عنہم اجمعین. تو یہ 4 کہتے ہیں جی 4 نے بیعت نہیں کی, باقیوں نے کر لی. او بھائی باقی تو بیچارے لائی لگ ہوتے ہیں. اب میں آپ سے مثال کرتا ہوں کہ اگر آج زرداری اور نواز شریف عمران خان کو اپنا لیڈر مان لیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 بندوں نے لیڈر مانا ہے, پوری پارٹی نے. یا عمران خان اگر نواز شریف کو مان لے اور زرداری نواز شریف کو مان لے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خالی عمران خان نے مانا ہے پوری. اس وقت امت کے رہنما تھے یہ لوگ, یہ پورے ایک گروپ تھے, ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے, تو وہ بیعت نہیں کرتے تھے. وہ تو حضرت ابو بکر کا حوصلہ تھا, سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی, کسی کو کچھ نہیں کہا, ٹھیک ہے مرضی. حضرت علی نے 6 مہینے نہیں کہا ٹھیک ہے, جب سیٹسفائی ہوگا. یہ تو دل کا فیصلہ, زبردستی کسی کو بیعت کروائی جا سکتی ہے. تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ 4 بندے نہیں تھے, یہ 4 اسکول آف تھاٹ پورے تھے جو ان کے اگینسٹ تھے. اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں, سیدنا حسین کو صرف رشتہ داری کی بنیاد پہ یہ مرتبہ نہیں ملا جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق
781 کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. اسلام رشتہ داری پہ نہیں کسی کو دیتا. قرآن میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں جو پرہیزگار ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے. حضرت حسین نے کون سا کارنامہ کیا حضور کی زندگی میں؟ 6.5 سال ان کی عمر تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. کارنامہ کیا ہے بعد میں, ایویں نہیں ٹائٹل ملا جنتی نوجوانوں کا سردار. اللہ اکبر. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری, انہوں نے بخاری کی شرح میں, اور یہ وہ ہیں جن کو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث, ایون اہل تشیع بھی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے حق لکھا ہے فتح الباری میں. تو انہوں نے بخاری کی حدیث کی شرح 6933 نمبر حدیث بخاری کی, اس کی شرح میں لکھا ہے کہ خوارج جو مولا علی کے خلاف نکلے وہ بالکل غلط خروج تھا. البتہ کوئی شخص کبھی بھی یہ نہ کہے کہ حسین ابن علی یا ابن زبیر جو تھے ان کا جو نکلنا تھا یزید ابن معاویہ کے خلاف یہ وہی ہے جو خوارج کا حضرت علی کے خلاف تھا یا باقی لوگوں کا حضرت علی کے خلاف تھا. یہ بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ماما روزانہ حسین نہیں جمتی ہیں بھائیوں. اسی لیے یزید ابن معاویہ نے پورا زور لگایا کہ حضرت حسین سے کسی طریقے بیعت لے لی جائے. اب مجھے بتائیں, ایک حسین نے بیعت نہیں کی تو کیا ہو گیا؟ سعد ابن عبادہ نے بیعت نہیں کی تھی تو کیا حضرت بکر صدیق کی خلافت ختم ہو گئی تھی؟ 6 مہینے تک حضرت علی نے نہیں کی, کیا خلافت ختم ہوگی؟ نہیں. لیکن ان کو پتا تھا کہ حضرت حسین کی بیعت کا مطلب ہے کہ آل محمد تسلیم کر لے کہ بنو امیہ کی بدماش حکومت دراصل خلافت راشدہ ہے. ان کو پتا تھا سارے بیعت کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, اکیلا حسین بیعت کر لے تو اس کا مطلب ہے ہماری حکومت اسلامی ہے. اب سمجھ آئی؟ ورنہ یار ایک حسین نے بیعت نہیں کی, ٹھیک ہے چھوڑ دو یار, کیا کر لیں گے؟ ان کے تو بھائی نہیں کچھ کر سکے. انہوں نے حکومت حضرت میر معاویہ کے والد حسین کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا رہا. 20 سال گزر چکے تھے, پارٹی ساری تتر بتر ہو چکی تھی. اب کہاں شیعہ علی نے کھڑا ہونا تھا؟ شیعہ کا مطلب ہے گروہ, حضرت علی کے گروہ کے, یہ کوئی فرقہ نہیں تھا اس وقت. شیعہ علی, علی کے گروہ کے لوگ. کہاں کھڑا ہونا تھا انہوں نے؟ یہ رافضی تو بعد میں آیا جن لوگوں نے تبرع صحابہ پہ شروع کیے. اسی لیے امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے چھوٹے بھائی, ان کے سامنے کسی نے حضرت ابوبکر پر لعنت کی تو انہوں نے کہا رفضنا, انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا اپنے امام کو. وہاں سے ان کا نام پھر رافضی بن گیا. لہذا صحیح اہل تشیع وہ ہوگا جو رافضی نہ ہو. وہ تو سارے اہل سنت الحمدللہ شیعان علی ہیں. الحمدللہ ہم شیعان علی بھی ہیں, شیعان ابوبکر بھی ہیں, شیعان عمر بھی ہیں, شیعان عثمان بھی ہیں. اور مولا علی ایک ایکٹیو پارٹ کی حیثیت سے حضرت علی, حضرت ابوبکر, حضرت عمر اور عثمان کے ساتھ شریک رہے تمام کے تمام معاملات میں. بلکہ چیف جسٹس حضرت عمر نے حضرت علی کو بنایا تھا اپنے دور کے اندر. حضرت عثمان بھی انہی سے فیصلے کرواتے تھے. ان کی آپس میں بہت محبت تھی. بہرحال امام حسین علیہ السلام نے ریزسٹنس کی پیسو, اپنے گھر والوں کو, بچوں کو, بیویوں کو ساتھ لے کر نکلے. 72 لوگ تھے, 18 اہل بیت تھے, باقی رشتہ دار. تو بھائیو جنگ کے اندر کوئی بیوی بچے ساتھ لے کے جاتا ہے؟ مجھے بتائیں. وہ تو کوفے جا رہے تھے, کوفے سے خط لکھے صحابہ نے. یہ کہتے کوفیوں نے لکھے, وہ صحابہ تھے سلمان ابن سرد جن کی بخاری اور مسلم میں حدیثیں ہیں. سلمان ابن سرد یہ صحابی تھے جنہوں نے خط لکھ کے بلوایا کہ حضرت میر معاویہ نے اپنی وہ عہد توڑ دیا ہے, انہوں نے امت کو شورا کے حوالے نہیں کیا, زبردستی ہم پہ اپنا بیٹا مسلط کر گئے ہیں. لہذا اب آپ امت کے لیڈر ہیں, سامنے آئیں, اب کس چیز کی پاسداری رہے گی؟ یہ کون سی خلافت ہے؟ آپ کہتے ہیں حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں ہوتا, اب کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ ان کے خلاف قیام کیا جائے. تو پھر حضرت حسین وہاں سے نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہاں پر جا رہے تھے کوفے میں تاکہ وہاں سے بیعت لیں اور وہاں سے ایک دعوت لانچ کریں. الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ جی وہ جی سیاسی باتیں, او بھائی سیاسی باتیں کیوں نہ کریں, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہمارا نبی بیک وقت سب سے بڑا سیاست دان بھی تھا, سب سے بڑا مجاہد بھی تھا, سب سے بڑا دینی لیڈر بھی تھا. امیر المومنین ہی نمازیں پڑھایا کرتے تھے نا, ٹھیک ہے نا جی. سیاست دین کا حصہ ہے. جی سیاسی جنگ تھی, بالکل سیاسی جنگ تھی, 100% سیاسی جنگ تھی. اسلام سیاست سے الگ ہو, یہی تو سیکولرزم ہے کہ ٹھیک ہے جی اپنا نماز روزہ مسجدوں میں رکھو, ہمیں یہاں پہ جو ہے نا ننگا ناچنے دو, آپ لوگ نمازیں اپنی مسجد میں لے جاؤ, روز جو ہیں وہ کافروں کے چلیں گے. یہی تو سیکولرزم ہے. حضرت حسین کو ذبح کیا, آج امت کو حسین کی یاد آ رہی ہے. اس وقت اگر ساتھ دیا ہوتا تو امت اس غلط پٹری پہ نہ چڑھتی. آج تک نہیں ہم نکل سکے. اور ڈاکٹر اقبال نے اپنے خطبے میں کہا تھا, الہ آباد کا جو خطبہ جس میں انہوں نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا, کاش ہمیں اللہ تعالیٰ ایک ملک دے جس میں ہم اسلام کا نظام قائم کر کے عرب امپیریلزم کا داغ اپنے چہرے سے اتار دیں جو 1000 سال سے ہمارے چہرے پر 1300 سال سے لگا ہوا ہے. عرب امپیریلزم, انہوں نے کہا
ابو بکر عمر عثمان و علی کے بعد جتنے ملوک آئے کہا عرب امپیریلزم، عرب بادشاہت، ان کا یہ خلافت راشدہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. خلافت راشدہ اور اسلام کا عروج 41 ہجری میں ختم، مسلمانوں کا عروج 1000 سال تک رہا ہے. اسلام کا عروج نہیں، اسلام کا زوال ہی ہے اس کے بعد. کیا آپ بادشاہ اکبر کو اسلام کا عروج کہیں گے؟ 70 سال تک حکمران رہا مغلیہ بادشاہ، میں خود مغل ہوں، تو میں اب اس کو کیا رحمت اللہ علیہ کہوں؟ ہندو عورتوں سے وہ شادیاں کرتا تھا. یہ مسلمانوں کی حکومت تھی. ابو بکر عمر عثمان و علی کے بعد مسلمانوں کی حکومت تھی، اسلام کی حکومت نہیں تھی. بتدریج زوال آتا گیا آتا گیا آتا گیا آتا گیا، اور پھر کافر ان پر مسلط ہوئے اور اب دوبارہ نشت ثانیہ کا آغاز ہوا ہے. لہٰذا اس بات کو سمجھ لیں، اسلامی حکومت الگ چیز ہے، مسلمانوں کی حکومت الگ چیز ہے. اس وقت مسلمانوں کو سپر پاور مل گئی تھی، پھر اس کا ایکسپلوژن تھا. پھر کوئی بھی ظاہر ہے جب رومن امپائر گر گئی، آج اگر پاکستان انڈیا کو اور رشیا کو اور امریکہ کو گرا دے تو پھر پاکستان کے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو مسلمانوں کو خلفائے راشدین کے زمانے میں حکومت مل گئی، پھر انہوں نے بعد میں اسی طرح محلات بنائے، کیسر و کسرہ کی سنت پہ عمل کیا. باپ مرتا تھا بیٹے کو خلیفہ، بیٹا مرتا تھا بیٹے کو خلیفہ، 4 بیٹوں کو بتدریج خلیفہ نامزد کرتے تھے. عام ان کے نام لیتے ہیں، آپ ذرا ان کی حرکتیں بھی پڑھ کے دیکھیں. امت کو سلا دیا ان لوگوں نے تلوار کے زور کے اوپر. تو بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں. اب اس حوالے سے میں ایک ہی جملہ بولوں گا بھائیو، فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. سیدنا حسین نے قیامت تک کے لیے اختلافی نوٹ اپنا لکھ دیا ہے کہ چاہے میں اکیلا ہوں میرے ساتھ چند لوگ ہیں، جیسے سورۃ النحل میں آیا کہ ابراہیم اکیلے ہی پوری امت تھے، انہوں نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ حق حق ہے چاہے تھوڑے لوگ ہوں. الحمدللہ. بہرحال بخاری اور مسلم کے حوالے سے میرے 8 لیکچرز ahlsunnatpak.com پر ہیں. میں آخر میں بات کر دوں کنکلوڈ کرتے ہوئے. اور میرے 2 ریسرچ پیپر جو میں پہلے بھی بتا چکا، رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اور دوسرا یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں. اس کی صرف کاپیاں تھوڑی تھیں، ہیں میں نے آپ کے امام صاحب کو دے دی ہیں 5 کاپیاں. یہ ہمارے پاس 150-200 کاپیاں، یہ سب کو مل جائیں گی. لیکچر کے اینڈ پہ خود لے کے جائیے گا، بار بھائی کھڑے ہوں گے. اور کچھ اور بھی نماز محمدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں، 10 کمانڈمنٹس اور کافی سارے ریسرچ پیپر ہیں. اس کو آپ مفت ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ahlsunnatpak.com سے 3 MB کی فائل ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی اور عربی میں بھی. الحمدللہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے. بہرحال آج میں نے جو ٹاپک ایڈریس نہیں کیے میں بتا دوں، وہ سارے میرے لیکچرز اور ان ریسرچ پیپرز میں کور ہیں. حضرت حسین کی جو مظلومانہ شہادت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ غم. اسی طریقے سے حضرت حسین کے بارے میں انصاب الاشراف میں جو لکھا ہوا، وہ اکثر شیعہ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں حضرت حسین نے 3 شرطیں رکھی تھیں. او بھائی جھوٹ ہے، حضرت حسین نے 3 شرطیں رکھی جی، یا تو میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں، یا مجھے واپس جانے دو، یا مجھے. او بھائی وہ بیعت اگر کر لیتے تو نہ لڑیاں پانیاں سن. خدا دا ناجے کہ حضرت میر معاویہ جو پوری زندگی حسین سے بیعت نہیں یزید کے لیے لے سکے، اگر حضرت حسین آپ تیار ہو گئے تھے، انہوں نے کہنا تھا جناب بیعت کے لیے تیار ہیں جناب آگے. وہ جھوٹ ہے، بالکل منقطع روایت ہے. ایون زبیر لزئی صاحب نے تو اپنی کتاب میں لکھا انصاب الاشراف جو ہے، یہ کتاب ہی جھوٹی سند کے ساتھ ہے، اس کی امام بلازری سے سند ہی ثابت نہیں ہے، منقطع ہے. وہی جھوٹی ہے، جھوٹ کے تو کوئی پاؤں نہیں ہوتے نا. اسی طریقے سے یزید پہ قسطنطنیہ کی بشارت فٹ کرتے ہیں جی، وہ پہلا لشکر، وہ پہلے لشکر میں ہے نہیں تھا. میں نے بخاری سے ابو داؤد سے ثابت کیا ہے، اسی پمفلٹ پہ یہ آپ کو مل جائے گا. کہاں وہ پہلے لشکر میں شامل تھا؟ کوئی جنت کی بشارت نہیں. میں اس کو دوست کی نہیں کہہ رہا، لیکن جنت کی بشارت اس پہ فٹ نہیں. کلمہ گو ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے معاف کیا جنت میں جائے گا، ہمیں کون سا مسئلہ ہے؟ ٹھیک. لیکن جو کچھ کیا وہ برے کرتوت اس کے برے ہیں. ٹھیک ہے. اور جی لعنت نہ بھیجیں، صحیح بخاری میں مسلم میں موجود ہے، جو اہل مدینہ کو ڈرائے دھمکائے اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. ہمیں بھیجنے کی ضرورت ہے. جس نے اہل مدینہ سے ظلم کیا خود لعنت اس نے کمائی. کوئی جھوٹ بولتا ہے میں اس کو لعنتی کہوں نہ کہوں، اللہ کی لعنت کا مستحق ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تو خود بھیجے. اسی طریقے سے یزید کے دور میں 3 سیاہ کارنامے اسی پمفلٹ پہ لکھے ہوئے ہیں. خانہ کعبہ کو جلانا صحیح مسلم سے، اہل مدینہ کو لوٹنا، ان کو قتل کرنا بخاری اور مسلم سے، اور حضرت حسین کی شہادت. یہ میں نے ساری چیزیں اس میں بتائی ہیں، یزید کے 3 سیاہ کارنامے. آخر میں اب ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں جس کی وجہ سے میں نے یہ مہم کھڑی کی اور پوری دنیا میں آگ لگ گئی ہے. یہ پمفلٹ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف لکھا تھا. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور دنیا پہ اللہ کی حجت مانتا ہوں انہیں. انہوں نے جب وہ بات کی تھی تو ان کے خلاف میں نے یہ پمفلٹ لکھا، انگلش میں بھی ان کو علمی طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا میں نے کہ آپ بھائی غلطی پر ہیں. آپ تو امام ابن تیمیہ اور وہ صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھ رہے ہیں، یہ بخاری مسلم پڑھیں کہ کہاں پہ یزید جو ہے وہ اس پہ قسطنطنیہ فٹ ہے. خدا کے لیے مولویوں کی کتابوں سے نکل کے، اور پھر اب اس سے سوال ہوا، اس نے کہا جی امام غزالی نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے. ویسے آپ کہتے ہیں قرآن حدیث پڑھو، جب یزید دیواری تھے امام غزالی نے تو تسی صوفی نو مسلمان بھی نہ سمجھتے تو ہوں غزالی دے کول جا رہے ہو.